السلام علیکم دوستو، ذرا لمحے بھر کو سوچئے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا ہے کہ دل بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے یہی ہے وہ جس کا مدتوں سے منتظر تھا، دل کو سکون، روح کو قرار، دعاؤں میں بس ایک ہی نام، اور دل کے کسی گوشے سے آواز آتی ہے یہی میرا نصیب ہے۔ مگر وقت گزرتا ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی شخص جو زندگی، وہی جو خواب لگا کرتا تھا، ایک اجنبی بن کر چلا جاتا ہے۔ تب دل آپ سے یہ سوال کرتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں یا یہ صرف میری اپنی خواہشات کا دھوکہ تھا؟ آج ہم اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں، اور وہ نشانیاں کون سی ہیں جو ہم اکثر دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یا سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نصیب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ کا ہر حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ اس دنیا میں جو بھی رشتہ بنتا ہے، چاہے ماں باپ کا ہو، دوست کا ہو یا شریک حیات کا ہو، سب کچھ اللہ کے علم اور حکمت کے تحت مقرر ہوتا ہے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم خود انتخاب کر رہے ہیں، مگر دراصل اللہ ہی ہمیں ان راستوں پر لے جاتا ہے جہاں ہمارا نصیب پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کی زندگی میں خیر اور برکت کے لیے بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ روحانی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سب سے پہلے تو دل کا سکون۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دل بے چین نہیں رہتا۔ جب وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک گہرا سکون اور نور اتر آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اندر سے ایک خاموش آواز کہہ رہی ہو، پاک ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سکون ظاہری نہیں ہوتا بلکہ روح کی گہرائیوں میں محسوس ہونے والی طمانینت ہے۔ نمبر 2، غلطی۔ اگر وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہو تو چھوٹی موٹی غلطیاں، رکاوٹیں، غلط فہمیاں بھی آپ دونوں کو جدا نہیں کر پاتی۔ اللہ دونوں کے دلوں میں صبر، سمجھداری اور معافی کی کیفیت ڈال دیتا ہے۔ مگر جب کوئی رشتہ نصیب میں نہ ہو تو معمولی سی غلطی بھی دلوں کے درمیان بڑے بڑے فیصلے پیدا کرا دیتی ہے۔ نمبر 3، دعاؤں کا اطمینان۔ کبھی آپ دل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسانی فرما، اور اگر وہ واقعی آپ کے مقدر میں ہو تو راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حق میں بہتر نہیں تو اللہ خود راستوں پہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ آپ ہر اس چیز سے بچ جائیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا واقعہ آتا ہے۔ جب ظاہری طور پر موسیٰ کو خضر کے افعال بے معنی لگے، لیکن جب حقیقت کھلی تو معلوم ہوا کہ ہر عمل میں اللہ کی گہری حکمت پوشیدہ تھی۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ کسی شخص کو آپ کے قریب لاتا ہے تاکہ آپ کے اندر چھپی ہوئی کوئی کمزوری نکھر جائے، کوئی جذبہ مکمل ہو جائے، یا کوئی سبق سکھایا جا سکے جو آپ کی روح کی تکمیل کے لیے ضروری ہو۔ کبھی کبھی کوئی شخص نصیب میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، مگر وہ آپ کی روح کی تکمیل کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک ہمیں کسی کے ذریعے آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں کے فیصلے کو۔ جو اس امتحان میں صبر اور ایمان سے کامیاب ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے بہترین نصیب لکھتا ہے، چاہے وہی شخص ہو یا کوئی اور۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، جو آپ دل سے دعا کرتے ہیں یا راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر بھی وہ شخص جس کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، تو آخر اللہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ کیا وہ آپ کی دعائیں نہیں سنتا، یا پھر اس کی خاموشی میں ہی کوئی ایسا راز نصیب چھپا ہوتا ہے جو وقت آنے پر سب کچھ سمجھا دیتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی۔ اللہ کی خاموشی دراصل اس کی سب سے بڑی نشانی بن جاتی ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی کو آپ سے دور کرتا ہے تو وہ آپ کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نصیب کا فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ جب جدائی بظاہر دکھ دیتی ہے، وہ دراصل آپ کے مقدر کی بہتری کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا تو اللہ خود اس راستے میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، کبھی غیر معمولی تاخیر یا بدگمانی پیدا ہوتی ہے، کبھی دعاؤں کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، کبھی خواب یا وجدان میں
बार बार किसी की जुदाई का इशारा मिलता है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं होता बल्कि अल्लाह के लतीफ़ इशारे होते हैं। ये ताल्लुक़ तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारे सब्र और ईमान के इम्तिहान के लिए होते हैं। कभी कभी हम दिल से पुकार उठते हैं, या अल्लाह अगर ये मेरे नसीब में नहीं था तो मेरा दिल इससे क्यों जुड़ गया। याद रखो, अल्लाह की खामोशी भी एक पैगाम है। वो तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारे दिल को तैयार कर रहा होता है, ताकि जब तुम्हारा असल नसीब आए तो तुम ज़्यादा समझदार, नरम, रूहानी तौर पर बेदार हो। हज़रत अली का फरमान है, जब तुम्हारी कोई चीज़ तुमसे छिन जाए तो गम ना करो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे नसीब में होती तो कभी तुमसे जुदा ना होती। मोहब्बत इंसान के जज्बों से पैदा होती है, लेकिन नसीब अल्लाह के इल्म से अता होता है। तुम किसी से बेहद मोहब्बत कर सकते हो, मगर अगर वो तुम्हारे नसीब में नहीं तो अल्लाह तुम्हें उससे जुदा कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा सुकून उसके साथ नहीं बल्कि उसके बाद है। अगर कोई शख्स वाकई आपके नसीब में लिखा गया है तो चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, एक वक्त ऐसा आता है जब दिल खुद पीछे हट जाएगा। कोई वाक़या, कोई लफ्ज़ या कोई सच्चाई ऐसे सामने आएगी जो अंदर से आवाज़ देती है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल से उस शख्स की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उठा लेता है। ये चीज़ आपको दुख देती है, मगर यही दुख रूह की शिफा की शुरुआत बन जाती है। कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से चला गया, वक्त गुजरा, सब ख़त्म हो गया, मगर फिर वो अचानक आया और दिल ने धड़क कर कहा, शायद यही मेरा नसीब है, इसलिए बार बार लौट आता है। मगर सवाल ये है कि क्या बार बार वापस आने वाला ताल्लुक़ वाकई नसीब की निशानी होती है, या फिर ये अल्लाह की तरफ से एक नया इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला इंसान के दिल को उसकी सोच से भी ज़्यादा जानता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, जिसका तर्जुमा ये है, वो जिसने पैदा किया वो तो बारीक बीन और खबरदार है। कभी कभी अल्लाह एक रिश्ता ख़त्म नहीं करता बल्कि इसे बार बार दोहराता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सबक पोशीदा होता है जो हम पहली बार में समझ नहीं पाते। अल्लाह चाहता है कि इस बार तुम ईमान और समझदारी के रास्ते से फ़ैसला कर। शख्स आपकी ज़िंदगी में लौटता है, लेकिन हर बार दिल वही बेचैन, वही उलझन महसूस करता है, तो समझ लीजिए ये अल्लाह का पैगाम है कि ये तवल्लुक़ तुम्हारे लिए सुकून नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। दुआ के बावजूद भी हर बार कोई नया सबक जुदाई का बन जाता है। तो जान लीजिए अल्लाह आपको एक ऐसी मोहब्बत से बचा रहा है जो दुख में लिपटी हुई है। वो आपको महरूम नहीं कर रहा बल्कि आपको महफूज कर रहा है। कि नसीब में होता है ना, वो रिश्ता आपको मजबूत बनाता है, जबकि आजमाइशें रिश्ता जो आजमाइश वाला हो आपको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देता है। अगर आप महसूस करें कि बार बार पलटने वाला ताल्लुक़ आपके यकीन, इबादत या दिल के सुकून को कम कर रहा है, समझ लीजिए अल्लाह आपको छोड़ने नहीं बल्कि आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है। कभी कभी वापसी का रास्ता रहमत की अलामत भी होता है। क्या आप जानते हैं, जब दिल बदल जाए और अना की जगह नरमी ले ले, जब बातों में शिकायत नहीं बल्कि शुक्र आ जाए, और जब ताल्लुक़ का मरकज़ मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह बन जाए, तो यही वापसी नसीब की तकमील बन जाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों को ही देख लीजिए, पहले जुदाई थी, गलत फहमियाँ थी, ज़ख्म थे, मगर जब अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं रिश्तों में माफ़ी, सुकून और रहमत लौट आई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार सबके दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। कभी अल्लाह किसी को आपको ज़िंदगी में बार बार लाता है ताकि आपकी दुआ, यकीन और नियत का इम्तिहान लें, और आप हर बार सब्र, दुआ और भरोसे से काम लें, तो फिर फ़ैसला अल्लाह के हाथ में होता है कि वो शख्स आपके नसीब में ठहरेगा या सिर्फ गुजर जाएगा। बाज़ लोग बार बार वापस आते हैं मगर ठहरते नहीं, क्योंकि उनका मकाम आपके दिल में, आपके सफ़र में लिख दिया गया होता है, मगर वापसी नसीब नहीं होती। बात सिर्फ सबक का तसलसल होती है। अल्लाह हमें एक जैसे हालात से इसलिए गुजारता है ताकि हम आखिरकार ये समझ लें कि असल सुकून किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से वाबस्तगी में है। ऐसा भी होता है कि दिल बेसाख्ता कहे ये शख्स सबसे मुख्तलिफ है, और न कोई दिखावा, न कोई गर्ज, बल्कि एक
روحانی سا سکون، جیسے اس کے سامنے آپ کا دل خود بخود اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل سوال کرتا ہے، کیا یہ روحانی آہنگی، کیا یہ وہی شخص جس نے اللہ نے میرے نصیب میں لکھا، یا صرف وقتی احساس ہے جو آزمائش کے طور پہ اللہ کی طرف سے ملنے والی روحانی ہم آہنگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ آیت صرف حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے نہیں، بلکہ یہ آیت تو ہر اس روح کے لیے ہے جس کا جوڑا اللہ نے ازل سے مقرر کر دیا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں روحانی ہم آہنگی اپنی پہچان ظاہر کرتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کسی ایک کے لیے دھڑکتا ہے، مگر جب آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو زبان پر وہ نام نہیں رہتا۔ دل کہتا ہے یہ نصیب میرے نصیب میں ہے، مگر دعا خاموشی سے کہتی ہے یہ نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اور دعا آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل کہتا ہے محبت، دعا کہتی ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کبھی کبھی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہی ہماری روحانی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ بعض اوقات دل کو ایک طرف اور دعا کو دوسری طرف رکھ دیتا ہے تاکہ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں۔ دل خواہش سے چلتا ہے، دعا ایمان سے۔ دل وقتی جذبوں کا اسیر ہوتا ہے، لیکن دعا اس روشنی میں جلتی ہے جو اللہ نے آپ کے نصیب کے لیے مقدر کی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی دل سے کسی کو چاہا ہو مگر دعا اس کے نام پر خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص دل کا نہیں بلکہ آپ کے امتحان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا رد نہیں کرتا، بعض دعائیں ملتوی کر دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی، مگر وہ دراصل کہہ رہا ہوتا ہے تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ ممکن ہے وہ شخص بعد میں آپ کے نصیب کا حصہ بنے، مگر فی الحال آپ دونوں میں کوئی ایسی کمی ہے جسے اللہ پہلے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ جانتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں۔ دل جب شدت سے کسی کو چاہتا ہے تو انسان اپنی آزمائش کو بھی محبت سمجھ بیٹھتا ہے، تب اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ بدل دیتا ہے، کیونکہ جب وہ جانتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو توڑے گا نہیں بلکہ سنوارے گا۔ جب دل اور دعا میں اختلاف ہو جائے تو پہچان یہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ سکون کے ساتھ آتا ہے، چاہے وہ قربت کا ہو یا جدائی کا۔ اگر دل کے اندر ایک خاموشی سا اطمینان ہے تو سمجھ لیجیے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نصیب کے ساتھ جوڑ لیجیے کہ اللہ آپ کا خود ساتھ دے گا، اور اگر نہیں تو اس کو آپ کے دل سے نکال دے گا۔ یہی کیفیت ایمان کی پختگی ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ وہ مجھے کچھ دے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرا رب ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کروں تو مجھے دوزخ سے نکال دے، اور اگر جنت کی لالچ میں کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، مگر اگر میں صرف تیری عبادت کروں تو مجھے اپنے قرب سے محروم نہ کر۔ یہی روحانی فلسفہ ہے، نصیب کے معاملے میں بھی لاگو ہے۔ اگر آپ کسی کو صرف اپنی خواہش یا کمی پورے کرنے کے لیے مانگتے ہیں تو وہ دعا شاید قبول نہ ہو، لیکن جب آپ دل سے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ تیرے نزدیک بہتر ہے تو اسے میرے لیے بھی بہتر بنا دے۔ وہ شخص نصیب بنے یا نہ بنے، لیکن آپ کی دعا اللہ کی رضا تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا کو جذبات کا نہیں ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ دعا میں فیصلہ نہ کریں، اختیار اللہ پر چھوڑیں۔ یہی اللہ کی محبت کی سب سے حسین صورت ہے۔ اللہ کبھی غلط وقت پر صحیح شخص نہیں ہے، دل کو سنوارتا ہے اور پھر وہ رشتہ عطا کرتا ہے تاکہ جب نصیب ملے بندہ کہے یہ میں نے نہیں پایا تو یہ تو اللہ نے عطا کیا۔